ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے. حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھ بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. ہم لوگ بہت مختصر یہ درس کی محفل میں شریک ہیں. میں کسی اور اصلاحی عنوان پر سوچ رہا تھا کہ کوئی گفتگو کی جائے، لیکن بربط دل پر عشق رسول کے تار کو حافظ صاحب قبلہ نے چھیڑا اور انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ اس وقت قافلے سوئے حرم روانہ ہو رہے ہیں اور جانے والے جا رہے ہیں. نہ امیر جا رہا ہے نہ غریب جا رہا ہے. اصل یہی ہے کہ وہ جسے بلا رہے ہیں وہی جا رہا ہے. اور جب وہ کسی کو بلاتے ہیں تو نوازتے بھی. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس در پر بار بار جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، یعنی جیسے عید کے موقع پر اور بقرعید کے موقع پر سال میں 2 بار عیدگاہ آتے ہو، ایسے 2 بار مت آنا، بلکہ جب جب تمہیں موقع ملا کرے تب تب آ جایا کرنا. کیونکہ کسی بھی عبادت پر وہ صلہ نہیں ملتا جو بارگاہ رسالت میں حاضری پر ملتا ہے. حج کرو تو ثواب ہے، زکوٰۃ دو تو ثواب ہے، صدقہ کرو تو ثواب ہے، نماز پڑھو تو ثواب ہے. لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو تو وہاں ثواب کی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی لازمی ہے حضور اس کی شفاعت کریں گے ہی کریں گے. تو ثواب والا پھنس سکتا ہے، شفاعت والا نہیں پھنس سکتا.
اس لیے کہ ثواب اس کو کہتے ہیں کہ نیکی کے دفتر میں نیکی لکھ دی گئی، اور شفاعت اس کو کہتے ہیں کہ حضور ہاتھ تھام کے کہیں گے اللہ اس کو معاف کر دے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ تھام کر کہیں گے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب حضور کہیں معاف کر دیں، خدا کی عزت کی قسم حضور ہاتھ تھام کر کہیں اس کو معاف کر دیں۔ میرے امام کہتے ہیں جب یہ منظر ثواب والے دیکھیں گے، منظر شفاعت جب ثواب والے دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ثواب والے ان شفاعت والوں کے پاس آ کر دامن پھیلا کے کہیں گے کہ تمہارے کچھ گناہ ہماری جھولی میں بھی ڈال دو تاکہ جو کرم تم پر ہے وہ ہم پر بھی ہو جائے۔ امام کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا۔ تو شفاعت حضور فرمائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کا معمول تھا، سفر سے آتے تھے تو پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تھے، سفر پہ جاتے تھے تو پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حضور آج بھی دیتے ہیں۔ ایک واقعہ، دو باتیں عرض کر کے بات پوری کریں گے کیونکہ یہ بیان کی محفل نہیں بلکہ مختصر درس کی محفل ہے۔ یہاں سے ہندوستان سے جب اکھنڈ بھارت تھا، بھارت تقسیم نہیں ہوا تھا، تو جو لکھنؤ کے نواب لوگ ہیں انہوں نے پلان کیا حج کرنے کہ حج کو جائیں گے، اور پہلے نواب لوگ جو تھے، مالدار لوگ، اکیلے جانا نہیں، سب کو لے کے جانے کا مزاج تھا، تو دوستوں کو، یاروں کو، ندیموں کو، ادیبوں کو، خطیبوں کو سب ساتھ لیا۔ نواب صاحب کے دربار میں ایک بھولا بھالا آدمی رہتا تھا جس کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، اور اس کے بھولپن کی وجہ سے سب اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ کچھ ایسے بھولے لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں، شہر میں، جن کے بھولپن کی وجہ سے سب ان کا مذاق کرتے ہیں نا، اس سے ہنستے بولتے ہیں، اور وہ سب سے لگا رہتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو جب دیکھا جائے تو ان سے دعا لی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر جنتی بھولے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھولا نہیں جو بھولا بنے، وہ جو حقیقت میں ہو، ورنہ کچھ لوگ بنتے ہیں، وہ بننے والا نہیں چاہیے، حقیقت والا۔ تو بہرحال وہ واقعی بھولا تھا، اور لوگ اس کو پیار سے برا برا کہہ کے پکارتے تھے۔ برا، اتنی سمجھ نہیں تھی، اس کا اصل نام بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا، سب برا برا۔ تو نواب نے کہا اتنا لمبا سفر جہاز کا، 15-20 دن جہاز میں رہیں گے، پانی کے جہاز چلتے، 15-20 دن جہاز میں رہیں گے، تو ایک کام کرتے ہیں، منہ لگانے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے، سفر میں ٹائم نہ پتہ چلے، اس کے لیے برا کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں، اسی بہانے یہ بھی چلے گا۔ یہ تو کیوں لیا تھا؟ نیکی کی نیت سے نہیں، ضرورت کی نیت سے نہیں، سفر میں ٹائم پاس کے کام آئے گا، لوگ اس کو چھیڑتے رہیں گے، ہنسی مذاق ہوگی، ماحول بنے گا، تو لے لیا ساتھ میں۔ ایسا ہوتا ہے سفر میں ٹائم پاس کے لیے آدمی کوئی نہ کوئی ٹائم پاس لیتا ہے، لے لیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹائم پاس کے لیے لیا، لیکن حقیقت میں یہ سب بہانے ہوتے ہیں، بلاوا وہاں سے آتا ہے، مزاج بنتے ہیں۔ بہرحال برا بھی ساتھ ہو گیا، نصیب تھا غریب آدمی بھولا بھالا۔ حج ہو گیا، حج کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے تو سب نے پہلی حاضری سرکار کی بارگاہ میں دی، اور سنہری جالیوں کے پاس پہنچے، سلام کیا، شفاعت کی بھیک مانگی۔ بس اتنا ہی ہے، سلام کریں، بھیک مانگے، یقین ہے ادھر عرض کیا ادھر شفاعت واجب ہو گئی۔ اب سب حاضری دے کر واپس روم پر گئے تو نواب کو مذاق سوچی، تو نواب نے آنکھ سے اشارہ کیا سب کو کہ برا کی مذاق کریں، تو نواب نے چٹکلا چھوڑا، برا الحمدللہ شفاعت مبارک ہو، ادھر مبارک ادھر مبارک، سب ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ برا نے کہا کائے کی مبارکباد؟ بولے تم کو نہیں ملی شفاعت، ہم لوگوں کو تو شفاعت دے دی رسول اللہ نے۔ اب برا بھولا آدمی، اس کو ایسا لگا شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ادھر سے ملتا ہوگا، بھئی کوئی نہ کوئی چیز اب دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ملے گی، ایسا نہیں کہ حضور نے کہہ دیا تو ہو گیا، اب ملنے جلنے کا کیا معاملہ ہو، کہہ دیا تو ہو گیا۔
لیکن اب دیوانے تو دیوانے ہی ہوتے ہیں. وہ بولا کہ تم لوگ کو شفاعت ملی؟ کہاں ملی؟ تو تجھے نہیں ملی؟ نہیں مجھے تو نہیں ملی، مجھے نہیں ملی شفاعت. ارے برا تو تو ناکام ہو گیا، ہمیں تو حضور نے شفاعت دی. اس نے سب کے منہ دیکھے اور چپکے سے وہاں سے روم سے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد سنہری جالیوں کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا کیسا دربار ہے؟ میں نے تو سنا تھا ہر جگہ امیر و غریب میں فرق ہوتا ہے، آپ نہیں کرتے، لیکن آپ بھی ایسے ہی کرتے. امیر و غریب میں فرق آپ کے یہاں بھی ہے. نواب کو شفاعت دی، اس کے ندیموں کو شفاعت دی، اس کے ادیبوں کو شفاعت دی. میں نے کیا کیا؟ مجھے کیوں شفاعت نہیں دی؟ کیا میں آپ کا امتی نہیں؟ رو رہا، گڑ گڑا رہا. اب اس کے دماغ میں کہ ادھر سے کچھ ملے گا تو شفاعت کی سند ہوگی. خوب رویا، گڑ گڑایا. اس وقت تک جاؤں گا نہیں جب تک شفاعت نہ دیں، مجھے دیجئے شفاعت، مجھے دیجئے شفاعت. لگا رونے چلانے. حالانکہ پہلی بار آیا تو ہی شفاعت واجب ہو گئی، لیکن اس کے اپنے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آئیں بر رہا ہے. ایسے میں کیا دیکھا؟ سنہری جالیوں سے ہاتھ نکلا اور اس میں ایک رکا تھا، برا تجھ پر میری شفاعت واجب ہو گئی، برا تجھ پر میری شفاعت. اب یہ لیا چٹھی، حضور کا خوبصورت ہاتھ دیکھا اور یہ کودتے پھانتے، مجھے بھی شفاعت مل گئی، مجھے بھی شفاعت مل گئی، مجھے بھی شفاعت مل گئی. اب پہنچا روم کے اندر. نواب نے کہا کیوں چلا رہا ہے؟ کہا مجھے بھی شفاعت مل گئی، دیکھو دیکھو. کہا کیا دیکھو؟ کہا تم نے جب کہا نا نواب صاحب کہ ہمیں ملی تو مجھے تو نہیں ملی تھی. میں نے جا کے حضور کو خوب رویا، گڑ گڑایا تو سنہری جالیوں سے ہاتھ نکلا اور دیکھو حضور نے مجھے یہ چٹھی عطا کی ہے. اب جو سارے مذاق اڑا رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. برا تیری دیوانگی تجھے کامیاب کر. کرم آج بھی ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا چاہیے. عطا آج بھی ہو رہی ہے، کوئی مانگنے والا چاہیے. لوگ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری حاضری. یاد رکھیے نہ مالدار جاتا ہے نہ غریب، حضور جسے بلاتے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار حاضری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھ، کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. درود ہی کی برکت ہے، بلاتے بھی درود ہی کی برکت سے ہیں اور آتے بھی درود ہی کی برکت سے. اس لیے درود کثرت سے پڑھا جائے. اس سلسلے میں آخری بات کہ کثرت سے درود پڑھ. اور اگر حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے تو ایک بڑا مجرب درود ہے. اس سے مجرب درود زیارت رسول کا امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے علم میں نہیں. انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس سے بہتر درود کا سیگا میری نظر سے نہیں گزرا. وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور. جو اس درود شریف کو پڑھے گا وہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. اس سے آسان سیگا زیارت رسول کا نہیں ہے. اس لیے اس کو بار بار پڑھیں، اور درود کوئی بھی پڑھیں وہ مقبول ہے، اور کثرت سے پڑھیں. آئیے اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ہمارے گجرات ہندوستان ہی کا ایک واقعہ ہے. ہندوستان میں جو ساحلی علاقے ہیں گجرات کے، سوراشٹر کے، وہاں پر ایک پتھر تراشنے والا سنگ تراش رہتا، وہ بڑا عاشق رسول تھا. اس کو دلائل الخیرات شریف پوری زبانی یاد تھی، اور جب تک وہ دلائل الخیرات شریف پڑھ نہیں لیتا اس وقت تک وہ کوئی کام شروع نہیں کرتا. یعنی پہلے دلائل الخیرات پڑھتا پھر پتھر تراشنا شروع کرتا. اب اس کی عادت تھی. دلائل الخیرات ہے ہی ایسی کتاب کہ جو دل میں عشق کے آگ لگا دیتی ہے. بہت مبارک کتاب ہے. اولیاء اللہ اور ہر سلسلے کے ولی اس کی تلاوت کرتے رہے. تو ایک دن وہ سرکار کی یاد میں بہت تڑپا، رویا، غربت پر نظر کی،
کہ مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں لیکن حاضری نہیں ہوتی اور یہ، لیکن درود پڑھتا تھا کثرت سے۔ آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی تو کیا دیکھا، اللہ کے رسول جلوگر ہیں اور گنبد خضرا سامنے ہے، سرکار کی جلوگری بھی ہے، گنبد خضرا بھی سامنے، یعنی گنبد بھی سامنے اور گنبد والا بھی سامنے۔ سرکار نے فرمایا اے فلاں سنگ تراش، تو مدینے کیوں نہیں آتا؟ مدینے آ اور یہ دیکھ، یہ میرے گنبد کے چند کنگرے ہیں جو شکستہ ہو گئے، ٹوٹ گئے تو نہیں کہتا، حضور نے ٹوٹ گئے فرمایا میں نہیں کہتا، کیونکہ حضور اپنے گنبد کے بارے میں جو چاہے فرمائے، مالک مختار ہیں، لیکن میں غلام ابن غلام، سگے سگانے در اقدس، تو میرے گنبد کے کنگرے شکستہ ہو گئے ہیں، ان کو آ کر کے تم تعمیر کرو۔ یعنی حضور کی نگاہ انتخاب کس پر پڑی ذرا دیکھیے۔ دنیا میں تو بہت معمار تھے، تعمیر کرنے والے کاریگر تھے، لیکن جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جلدی مدینے آؤ اور یہ کنگروں کی تعمیر کرو۔ آنکھ کھلی، رو پڑا، بہت رویا، نہ پیسے ہیں، نہ مال ہے، نہ ساز ہے، نہ سامان ہے، لیکن یقین تھا اس کو آقا پر۔ اس نے جلدی سے کپڑے سمیٹے، جھولا اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور ساحل کی طرف چل پڑا۔ کچھ پیسے نہیں، کچھ نہیں، کوئی انتظام نہیں، ساحل پہ گیا تو اس زمانے میں جیسے ہم بسوں میں ٹکٹ لے کے بیٹھتے ہیں ویسے ہی لوگ ٹکٹ لے کر کے جہازوں میں بیٹھتے تھے۔ ایسا پہلے سے کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہوتا تھا، آسان دور تھا۔ تو جیسے ہی گیا تو کیا دیکھا کہ بندرگاہ پہ جہاز کھڑا ہے اور ملا اس کو چلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ لنگر اٹھا دیے لیکن جہاز آگے نہیں بڑھتا۔ تو ملا نے کہا ضرور کوئی نہ کوئی غیبی معاملہ ہے۔ تو دور سے دیوانہ آتا نظر آیا تو ملا نے کہا ادھر آؤ، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مجھے مدینے جانا ہے۔ کہا انتظام کا کچھ بھی نہیں ہے، کہا بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی وہ بیٹھا اور وہ جہاز چلنے لگا۔ ایک کرم کی باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ اہل عقل اہل خرد مانے نہ مانے، لیکن عشق والوں کی بات ہے، جب وہ کرم کرتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں۔ ان کے کرم کی بات ہے۔ اللہ اکبر، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں؟ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور پھر چلا، سفینہ چلنے لگا۔ سب کے اپنے اپنے معلم تھے، سب کے اپنے اپنے میزبان تھے، لیکن چونکہ اس کا کوئی پلان نہ تھا، اس کا کوئی میزبان نہ تھا، اس کے دماغ میں آتا تھا کہ اتر کر ساحل پر جاؤں گا کہاں، کس کے گھر؟ فوراً عشق کہتا تھا کہ کسی کے گھر جانا ہی نہیں ہے، جس نے بلایا ہے اسی کے گھر جانا ہے۔ سب کے میزبان لینے کے لیے آئے، لیکن قربان مدینہ منورہ کا گورنر وہاں ساحل پہ کھڑا تھا اور ہر ایک سے پوچھتا ہند سے آنے والا سنگ تراش تو ہے، ہند سے آنے والا سنگ تراش تو ہے۔ بالآخر گورنر کے پاس جب یہ آئے تو کہا کہ آپ کون؟ میں مدینے کا گورنر، مجھ سے آپ کو کیا کام، اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ میں سنگ تراش ہوں اور آنے والا ہوں، جبکہ میرا کوئی منصوبہ اور پلان نہ تھا؟ تو کہنے لگا کہ میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے تھے اور فرمایا اگر تو میری میزبانی کرنا چاہتا ہے تو ہند سے میرا عاشق آ رہا ہے، اس کی میزبانی کر لینا، گویا کہ تو نے میری میزبانی کر لی، میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی گئے، غسل کیا، کپڑے پہنے اور نہ کھایا نہ پیا۔ کہا دیکھو جس مقصد کے لیے آیا ہوں پہلے وہ کام کر لینے دو۔ گورنر نے کہا مقصد؟ کہا حضور نے کنگروں کو تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ساز و سامان لیا اور اس کے بعد کمر میں رسی باندھی، چونکہ گورنر ہی اب میزبان تھے، گنبد خضرا کی طرف بڑھے۔ ہائے ہائے کیا مقدر ہے، کیا نصیب ہے۔ جالیوں کے سامنے سلام پیش کیا اور کہاں جہاں سر رکھنے کے لیے اولیاء ترستے ہیں اس زمین کے گنبد پر کسی کو چڑھایا جائے، کیا نصیب ہے، نصیب والوں کے نصیب ہے۔ کنگرے تعمیر کیے،
فوری طور پر جب کنگرے تعمیر ہو گئے، گورنر انتظار میں تھے، نیچے آئیں گے، گھر لے جا کے کھلائیں گے، میزبانی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب کنگرے تعمیر ہو گئے گورنر آواز دیتے رہے، کام ہو گیا اب تو نیچے آ جاؤ، کام ہو گیا اب تو نیچے آ جاؤ، کام ہو گیا اب تو نیچے آ جاؤ، مگر وہ کسی کی نہ سنتے تھے۔ جب لوگوں کو اوپر چڑھایا گیا تو کیا دیکھا، گنبد خضرا پر ان کی گردن ڈھلک چکی تھی اور وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر چکے تھے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اور وہیں پر ان کا قصہ تمام ہو گیا۔ یہ ہے عاشقوں کی باتیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ بھی حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اب وقت نکالیے اور درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ اگر ہم 1000 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو صرف 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے 1000 بار پڑھنے میں۔ 20 منٹ، جس رسول نے پوری زندگی ہماری یاد میں گزار دی، ہم اس نبی کے لیے 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ بیٹھ کے پڑھیے، کوشش کیجئے گنبد خضرا کا جالیوں کا تصور کر کے۔ ایک صوفی بزرگ نے کہا، جب درود پڑھتے ہوئے آنکھ میں آنسو آ جائے سمجھ لینا تیری حاضری بارگاہ رسالت میں ہو گئی، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر، یا تو وہ آ گئے یا تو تیری روح کو طلب کر لیا گیا۔ یہ ہے درود شریف کی برکت۔ یاد رکھنا، عبادت کے جس دروازے سے جاؤ گے رد کر دینے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر دروازہ درود سے جاؤ گے اس میں رد کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس میں مقبولیت ہی مقبولیت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، جب کوئی درود کثرت سے پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر کو مٹی بھی نہیں کھاتی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور درود شریف پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اس لیے کہ درود کبھی مردود نہیں ہے، تو درود پڑھنے والا بھی کبھی مردود نہیں ہوتا۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ درود شریف کی اتنی برکتیں، اتنی برکتیں، اتنی برکتیں۔ امام اہل سنت کے والد سیدی اعلیٰ حضرت امام المتکلمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سرور القلوب میں لکھتے ہیں کہ ایک بار آدمی درود پڑھے تو اس کو سینکڑوں مرتبہ حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ درود شریف کی برکت یہ، لوگوں نے درود شریف کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک تنبیہ کے طور پہ عرض کروں، اس نیت سے درود نہیں پڑھنا کہ مجھے اس کا کوئی صلہ ملے، حضور کی زیارت ہو جائے یا مدینے کی زیارت ہو جائے، اس نیت سے درود نہیں پڑھنا۔ درود صرف اس نیت سے پڑھنا اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ کا حق کے تعظیم ہے کہ درود پیش کیا جائے، بس اس نیت سے پیش کریں، پھر ان کے کرم پہ چھوڑ دیں۔ وہ تو ہم جیسے نااہلوں پر اتنا کرم کرتے ہیں، تو جو وفا کے ساتھ پڑھے پھر اس پر کرم کی کیا برسات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے میری نسلوں کو اللہ رسول کی سچی وفاداری عطا فرمائے، اور ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب نے کہا تھا کہ ٹائم پہ گفتگو، ٹھیک، حافظ صاحب فرما رہے وقت ہے، تائیے ایک بات اور سماعت کریں، بار درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اگر وقت ہے تو ایک بات اور سماعت کر لیں کہ حضور علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، اور ہمارے عقیدے اہل سنت کے مطابق جو زمین کے اوپر وہ جیسے زندہ تھے اس سے بڑھ کر آج ان کی حیات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ تو حضور کے ہر معاملے میں ترقی ہو رہی ہے، تو حضور کی حیات میں بھی ترقی ہو رہی ہے اس آیت کے تحت۔ تو اور کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی نگاہوں میں 24 گھنٹہ ہے۔ امام کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ یعنی پوری کائنات کو حضور کے سامنے اللہ نے رکھ دیا، اور 24 گھنٹے کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے سامنے ہے، یعنی یہ محفل بھی حضور کے سامنے ہے۔ ہمارے عقیدے ہم جو کرتے سب سامنے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون پلان کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، سب نظر میں۔ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا اور بات اس پہ مکمل ہوگی، اس کو غور سے سنیں۔ دیکھو عاشق لوگ جو ہوتے ہیں نا،
ان کی دنیا الگ ہے، سب کی دنیا الگ ہے، اور عشق والوں کی دنیا الگ ہے۔ عشق والوں کی دنیا وہاں تک آباد ہے جہاں فرشتے حوصلہ نہیں کر پاتے، یہ بات یاد رکھنا، جہاں فرشتے حوصلہ نہیں کرتے عشق والوں کی دنیا وہاں آباد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرشتے محبت تو کر سکتے ہیں لیکن عشق نہیں کر سکتے۔ عشق صرف حضرت انسان کی شان ہے، عشق صرف حضرت انسان کی شان ہے۔ انشاءاللہ اس پر آج رات ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا عنوان ہی جو ہے اتنا خوبصورت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر۔ جہاں بھی پروگرام ہے مجھے نہیں معلوم، اکھر میں پروگرام ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر آج اس کو ہم بتائیں گے کہ عشق والوں کی دنیا کیسے الگ ہے، تو آپ وہاں سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ میں نے جو کہا نا کہ فرشتے بھی پر نہیں مارتے، وہ عشق والوں کی کائنات ہے۔ صرف اس کو 2 مصروں میں سمجھ لیں۔ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بڑی الگ دنیا ہے۔ تو ایک نام ہے عشق رسول کی کائنات اور عشق کی دنیا کا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بڑے عاشق رسول ہیں، اور یہ ایسے عاشق ہیں ہر سال مدینہ شریف جاتے تھے۔ دیکھو آج اگر کوئی ہر سال جاتا ہے تو بہت تعجب کی بات نہیں ہے۔ احمد آباد سے بیٹھا اور ٹھیک 5 گھنٹے میں مدینہ شریف اتر گیا، نہ ہاتھ میلا ہوا نہ پیر کو گرد لگی، بلکہ گھر میں جتنے ٹھاٹ سے نہیں رہتا فلائٹوں میں اتنے ٹھاٹ ملتے ہیں آج۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہ دور ایسا دور تھا، پیدل، کھچروں پر، گھوڑوں پر، کفن ساتھ لے کر کے لوگ سفر کرتے تھے، لوگ کفن ساتھ لے کر سفر کرتے۔ آج تو ایسا ہے کہ احمد آباد پہنچا کر کے آدمی اپنے گھر نہیں پہنچے گا، اگر کہیں کھانا کھانے بیٹھ گیا 4-6 گھنٹے اگر لگ گئے تو آدمی مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ بہت آسان، اللہ نے بہت آسانی کے دور میں پیدا کیا، اس لیے ہمیں عشق محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو تھی جو ساتھ میں کفن لے کے سفر کرتے تھے، دھول اڑی، گرد میں حاجیوں کے قافلے دب جاتے تھے، ختم، پورا قافلہ ریت کے ٹیلوں میں دب کے رہ جاتا تھا، پانی ختم ہوا، راستہ بھٹک گئے، پورا قافلہ دم توڑ جاتا، یہ حال ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس دور میں علامہ عبد الرحمن جامی ہر سال مدینہ شریف جاتے، اور ہر سال دیکھو حضور علیہ السلام پر جس کو جتنا یقین ہوگا وہ اتنا ہی نوازا جائے گا۔ اصل چیز یقین کی ہے۔ تو آپ کی عادت تھی جتنے دن مدینہ شریف میں رہنا، سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، مدینہ شریف کے باہر استنجا کرنے اور پاخانہ کرنے جاتے تھے، شہر میں نہیں کرتے تھے، اور جب واپسی کا وقت آتا تھا تو جا کے کھڑے رہتے تھے، کہتے تھے اب میں جا سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ جب تک اجازت نہیں ملتی تھی ہٹتے نہیں تھے۔ تو جب کہتے تھے حضور اب میں جاؤں تو مزار اقدس سے آواز آتی تھی، بس سلامت روی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ جاؤ، اس کے بعد پھر آنا۔ یعنی رخصت کی اجازت بھی ہے اور دوبارہ بلاوے کا پیغام بھی ہے۔ حضور کی آواز سنتے تھے، عاشق تھے نا۔ اسی لیے علامہ جلال الدین عارف رومی سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا بنوں، تو فرماتے ہیں عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ جو عاشق بنا وہ سب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ جامی کو آواز آتی تھی، بس سلامت روی و باز آئی، اور جب آخری حاضری تھی کہا حضور جا سکتا ہوں، فرمایا بس سلامت روی، جاؤ خیر سے جاؤ، باز آئی نہیں کہا، یعنی پھر آنا۔ بہت روئے، سمجھ گئے آخری حاضری ہے، اب اس کے بعد حاضری نہیں ہوگی۔ یہی علامہ جامی ہے۔ بھوک لگتی تھی، جالیوں کے پاس آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، بھوک لگی، کھانے کا انتظام بھی حضور فرماتے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ تو کسی طرح سے انتظام نہیں ہوا اور بھوکے بھوکے بہت امتحان لیا سرکار نے۔ عاشقوں کا امتحان حضور خود لیتے ہیں، بہت امتحان لیا، 3-4 دن بھوکے رہے مگر کسی سے قبول نہیں کیا، کسی سے مانگا نہیں۔ ہر دن آگے کہتے حضور بھوکا ہوں۔ ایک دن بھوک بہت زور سے لگی، حضور آپ کے شہر میں بھوکا ہوں، یہ کہہ کر آنکھ لگی، خواب میں آقا تشریف لائے، روٹی لی، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالا، لے عبد الرحمن کھا، اور باقی روٹی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ جیسے ہی گئے آنکھ کھلی تو جو منہ میں ڈالا تھا وہ روٹی منہ میں موجود تھی، جو ہاتھ میں دیا تھا وہ ہاتھ میں موجود۔ کرم کی بات۔ وہی علامہ عبد الرحمن جامی کی عادت تھی کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے، بڑے شاعر تھے،
تو کچھ نہ کچھ کلام لکھتے تھے کہ تحفے میں آقا کو پیش کروں گا، جا کے سناؤں گا، حضور کو نعت بڑی پسند ہے، حضور کی تعریف حضور کو پسند ہے، تو جا کے نعت سناؤں گا۔ بڑے کلام ہیں ان کے، ایسے ایسے کلام ہیں، آج لوگ فارسی نہیں سمجھتے لیکن ان کا کلام پڑھو تو محفل جھوم جاتی ہے۔ ان کا کلام ہے جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد، دلم زندہ شد از وصال محمد، کہ یہ پوری دنیا جو روشن ہے میرے نبی کے خوبصورتی اور ان کے حسن کی وجہ سے روشن ہے، اور جو میرا دل زندہ ہوا ہے ان سے ملاقات کی وجہ سے زندہ ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ خوشاں مدرسہ مسجد و خانقاہ، خوشاں مدرسہ مسجد و خانقاہ، کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ اور مکتے میں کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، کہ یہ جامی بہت خلوص کے ساتھ دنیا میں بھٹکتا پھر رہا ہے، کس کی غلامی میں؟ محمد الرسول اللہ کی اولاد کے غلاموں کی غلامی میں۔ ہاں، ان کا کلام بہت خوبصورت، ایک کلام ان کا یہ، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن۔ ایسے بہت سے کلام ان کے۔ تو ایک بار ایک کلام لکھا اور مدینہ شریف کا سفر کیا۔ اب جیسی مدینہ منورہ کے بارڈر پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سپاہی موجود، اور کہنے لگے تم پورے قافلے میں عبد الرحمن جامی کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا چلو واپس جاؤ، تم نہیں آ سکتے مدینہ شریف، تم نہیں آ سکتے۔ چلے گئے۔ اب چونکہ رہتے تھے ایران میں تو ایران کے بارڈر، ایران کی طرف سے آئے تو واپس کر دی گئے۔ تو یہ واپس نہیں گئے، پھر یمن کی طرف سے آئے، پھر سپاہی تم میں عبد الرحمن جامی کون؟ پھر واپس، پھر شام کے بارڈر کی طرف سے عبد الرحمن کو واپس، جدھر سے آتے واپس کیے جاتے، واپس کیے جاتے، پریشان۔ اب کیوں واپس کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مدینہ منورہ کے گورنر کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لا کے کہتے ہیں یہ عبد الرحمن نام کا جو شخص آ رہا ہے اس کو مدینہ میں داخلہ نہ دیا جائے، اس کو واپس کیا جائے۔ اب جتنا واپس کر رہے ہیں یہ آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، اور جب ایران کے بارڈر سے واپس کیا، یمن سے آئے تو سرکار نے فرمایا اب وہ یمن سے آ رہا ہے، اب یمن کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب ادھر سے واپس کیا تو کہا وہ شام کی طرف سے، یعنی جدھر سے آ رہا ہے حضور بتا دے رہے کہ وہ ادھر سے آ رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، سب طرف سے جب ہار گئے، بہت پریشان ہوئے، تو ایک لکڑ ہارے کو بلا، وہ لکڑ ہارے تو لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے مدینے میں لے جا کے بیچتا ہے، تو لکڑیوں کے بیچ میں مجھے چھپا لے اور تیرے اونٹ پر لکڑیوں کو لاد دے، اور مدینے میں اس بہانے سے داخل ہونا تو لکڑیاں کھول دینا، میں چپکے سے مدینے میں چلا جاؤں گا، تیری منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اب لکڑیاں نیچے، لکڑیاں اوپر، ان کو باندھ دیا اور اونٹ پہ رکھا اور اونٹ چلا۔ تو ابھی سپاہی آئے، اونٹ سے لکڑیاں اتارو، کھولو، لکڑیاں میں کھولا تو ان کو دیکھا، کہا تم کو بار بار منع کرتے ہیں پھر بھی تم آتے ہو، اس لیے کہ مدینے کے گورنر کے خواب میں آقا نے آ کے فرمایا اب وہ لکڑیوں میں چھپ کے آ رہا ہے، یہ بھی نشاندہی فرمائی، یعنی کون کیسے آ رہا ہے آقا جانتے ہیں۔ مدینے کا گورنر پریشان ہوا، بولا یار یہ کیسا آدمی ہوگا جس کو حضور مدینے میں آنے نہیں دینا چاہتے، اٹھایا جیل میں ڈال دی، بار بار منع کرتے ہیں پھر آتا ہے پھر آتا ہے، جیل میں ڈالا۔ اب جیل میں ہیں، اسی رات مدینے کے گورنر کے خواب میں آقا تشریف لائے اور منہ پھیر لیا، فرمایا میں نے تجھے آنے سے روکا تھا، جیل میں ڈالنے کے لیے میں نے تجھے نہیں کہا تھا۔ حضور جب اس سے اتنا پیار ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب وہ میں نے جیل میں ڈالنے کے لیے کہا تھا، آنے سے روکا تھا، حضور اتنی محبت ہے، پیار ہے، اس کو کیوں روکتے ہیں؟ روکنے کی آقا وجہ کیا حضور بتا دیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو اذیت پہنچاتا ہے اس لیے آپ روک رہے ہیں، لیکن آپ کے انداز سے حضور پتا چلا آپ اس سے پیار کرتے ہیں، پھر کیوں روکتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس نے ایسی نعت لکھی ہے
کہ اگر وہ روزے پر آ کر کے پڑھے گا تو مجھے اپنے مزار سے باہر آ کر اس سے ملاقات کرنی. ہاں، اور وہ نعت کون سی ہے؟ وہ نعت یہ ہے جو انہوں نے بہرحال روزے پر پڑھی اور عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی. تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ، چو سوے من گزر آری من مسکی ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ. ایسے لوگ عشق والے تھے، محبت والے تھے. اور بات آئی ہے تو جب سب عشق کی بات ہو اور امام عشق و محبت کی بات نہ ہو تو پھر بات کیا ہے؟ تاریخ ادھوری رہتی ہے. میرے امام اہل سنت بھی جب مکے سے مدینہ شریف جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ تم تو اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو، جب ہر جگہ حاضر ہے تو تم کیوں مدینہ جا رہے ہو؟ جب نبی ہر جگہ ہے تو کیوں جا رہے ہو؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا تھا، ہر جگہ وہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں مدینہ ان کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. جب وہ حاضر ہیں ہر جگہ وہ مجھے دیکھتے ہیں، اب میں انہیں دیکھنے جا رہا ہوں. اور پھر مدینہ منورہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد پھر وہ چونکہ کتاب لکھی تھی الدولۃ المکیہ، اس کے انعام کے صلے میں آپ نے اجازت مانگی تھی کہ مجھے راتوں میں جب مسجد خالی ہو جایا کرے تو آقا کے دربار میں رکنے کی اجازت دی جائے. امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں رکے تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ، عالم خواب میں تو بار بار آپ کو دیکھا ہے اور ہر بار آپ کو دیکھا ہے، لیکن احمد رضا کی ایک تمنا یہ ہے کہ عالم بیداری میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور اگر اپنا دیدار کرا دیں تو نوازش ہوگی. پہلی رات بہت روئے گڑ گڑائے لیکن کامیابی نہ ملی. دوسری رات پھر عشاء کے بعد آئے، بہت روئے گڑ گڑائے اور اس وقت ایک کلام لکھا بڑا خوبصورت، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور مکتے میں بہت عاجزی سے عرض کیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ کہہ کر کے بہت روئے اور انتظار کرنے لگے کہ کیا ہوتا ہے. ایسے میں آقا علیہ السلام کی زیارت عالم بیداری میں ہو. حضور کی زیارت عالم بیداری میں کی آپ نے، اور جب حضور کا جلوہ عالم بیداری میں دیکھا تو پھر فل بدی حضور کے جلوے کو دیکھ کر ایک بات کہی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اس کا مطلب یہ جام وہی ہے، میں خانہ وہی ہے، سرائی وہی ہے، ساقی وہی ہے، بس کوئی پینے والا جامی چاہیے، سادی چاہیے، حسان چاہیے، رضا چاہیے، اور غوث اعظم اور شیخ رفاعی جیسا چاہیے. آج بھی وہ بے پردہ ہیں، بے حجاب ہے، بے نقاب ہیں، بس کوئی ایسی پاکیزہ آنکھ لے کر جائے تو آج بھی وہ جلوہ پوری رعنائیوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ حسن اور جمال کو اور کمال کو بکھیرے ہوئے ہیں. بس کوئی پاکیزہ آنکھ لے کر وہاں جائے تو پھر کرم ہوتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں جانے آنے کی بات نہیں، انسان اگر اپنی خودی کو مٹا لے تو ہر جگہ انہی کا جلوہ ہے. امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اپنے آپ کو مٹا دو ان کے عشق میں، ہر جگہ انہی کا جلوہ موجود ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم کا سچا عشق عطا فرمائے. سچے عشق رسول کے لیے درود شریف کی کثرت بے پناہ ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری اس محفل کو قبول فرما،
ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو عشق رسول، محبت رسول کی چاشنی عطا فرما۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما کر ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے برادر معظم حافظ سراج صاحب کی والدہ اور ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ میرے آقا علیہ السلام کا کوئی بھی امتی اگر عذاب قبر میں گرفتار ہو، اللہ اسے تیرے محبوب کی نالین کے صدقے عذاب قبر سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو بری موت سے بچا، عذاب قبر سے بچا، محشر کی رسوائی سے بچا، دنیا کی رسوائی سے بچا۔ یا اللہ دونوں جہان میں تیری امان، تیرے حبیب کے چادر کرم کی امان نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچوں کو اور بچیوں کو رشتے نہیں ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بے قراریاں ہیں، بے اطمینانیاں، بے چینیاں ہیں، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، قرار عطا فرما، اطمینان عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ مولا جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دے، یا اللہ ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، اسی میں عمر روزہ تمام ہو جائے، اسی میں عمر ہماری تمام ہو جائے۔ یا اللہ بار بار ادب اور ایمان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب کے در اقدس کی حاضری کی سعادت عطا فرما۔ جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، اور جب موت دے تو مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، بقی میں 2 گز زمین عطا فرما۔ قیامت کے دن تیری رحمت اور ان کی شفاعت سے بے حساب انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی المی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔